تو اللہ رب العزت نے انسان کی نجات کے لیے دو چیزوں کو بنیاد بنایا ہے، ایمان اور عمل صالح۔ ایمان نام ہے نبی کی زبان پر یقین کر کے اس کو مان لینا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے مشاہدے میں وہ چیز نہیں ہوتی اور نہ انسان کے مشاہدے میں آ سکتی ہے، لیکن نبی کہتا ہے کہ یہ بات ہے تو ہمارا یقین ہے کہ وہ ہے۔ بہت سے لوگ جنہوں نے ایمان کو اپنے عقل کی بنیاد پہ سمجھنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے خدا کا بھی انکار کیا ہے، انہوں نے فرشتوں کا بھی انکار کیا ہے، انہوں نے جنت دوزخ کا بھی انکار کیا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو غیب کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اور اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی جو علامات قرآن کے آغاز میں بیان کی ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، ہدایت یافتہ لوگ وہ ہیں جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ بھی اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کو مال دیا ہے تو وہ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کو جان دی ہے تو وہ جان اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کو وقت دیا ہے تو وقت اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یعنی جو چیز بھی اللہ نے انہیں دی ہے، اور ظاہر بات ہے انسان کے پاس کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جو خدا کی دی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جوانی دی ہے تو جوانی کو اس کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ رب العزت نے صحت دی ہے تو صحت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ بھی اللہ نے ان کو دیا اس کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو ایمان کی پہلی چیز ہے ایمان بالغیب، غیب پر ایمان لانا، جس چیز کو نبی نے ماننے کا حکم دیا ہے اس کو تسلیم کرنا۔ واقعہ معراج کئی دفعہ میں عرض کر چکا ہوں، مشرکین مکہ نے حضور علیہ السلام کے واقعہ معراج کا انکار کیا، لیکن سیدنا امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر کوئی دلیل مانگے حضور علیہ السلام کے اس معراج کو تسلیم کیا۔ اور جب حضور علیہ السلام نے خود پوچھا ابو بکر تم دلیل نہیں مانگتے، تو سیدنا امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے آپ کو اللہ کا رسول مان لیا ہے تو آپ کی زبان سے نکلنے والی کسی بات کے لیے مجھے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں۔ اسی موقع پر حضور علیہ السلام نے سیدنا امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کا لقب دیا تھا۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں دنیا میں دو بڑی طاقتیں تھیں، سب سے بڑی، ایک روم کی اور ایک ایران کی، جنہیں اس دور کی دو سپر پاورز کہا جا سکتا ہے۔ ان دونوں کی آپس میں لڑائی رہتی تھی، ایک مجوسی تھے اور دوسرے عیسائی، دونوں کی لڑائی ہو رہی تھی۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو قرآن پاک کے ذریعے خبر دی، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض، اے میرے پیغمبر عن قریب روم ایران پر غالب آ جائے گا۔
اس وقت حالت یہ تھی کہ ایران بڑھتا جا رہا تھا، ایران کامیابیوں پہ کامیابیاں حاصل کرتا جا رہا تھا، اور خدا کا پیغمبر یہ خبر دے رہا تھا کہ روم غالب آئے گا۔ اب جب مشرکین مکہ تک کوئی خبر پہنچتی تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پریشان کرتے، دیکھو تمہارا نبی کہتا ہے روم غالب آئے گا، ایران والوں نے آج شام بھی چھین لیا، آج ان سے فلسطین بھی چھین لیا، آج ان سے مصر بھی چھین لیا، آج ان سے عراق بھی چھین لیا۔ یعنی وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کا مذاق اڑاتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پریشان کرتے، یہاں تک کہ روم کی سلطنت صرف ایک شہر تک محدود رہ گئی، اتنا سکڑ گیا روم، صرف ایک شہر تک، قسطنطنیہ تک۔ چاروں طرف سے اس کی جتنی ریاستیں بھی تھیں، جتنے علاقے بھی تھے، سب پر ایران نے قبضہ کر لیا۔ لیکن پھر بھی خدا کا پیغمبر یہی کہہ رہا ہے روم غالب آئے گا۔ جب مسلمانوں کو کچھ پریشان دیکھا سیدنا امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو انہوں نے مشرکین مکہ کے ساتھ یہ شرط لگا دی کہ اگر روم ایران پر غالب نہ آیا میرے نبی کے فرمان کے مطابق تو میں 100 اونٹ تمہیں دوں گا، اور اگر روم غالب آ گیا، ایران شکست کھا گیا، تو پھر تم 1000 اونٹ مجھے دو گے۔ قرآن پاک نے جو مدت بیان کی ہے بضع سنین، اتنی مدت میں روم ایران پر غالب آئے گا۔ بضع سنین کہتے ہیں 3 سے 10 تک، یعنی 10 سال کے اندر یا 9 سال کے اندر تک، یہ عرب بھی جانتے تھے اس مدت کو۔ وہی مدت قید تھی کہ سیدنا امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر اس مدت کے اندر جو میرے نبی نے بشارت دی ہے، بضع سنین، 9 سال تک یا 10 سال تک، اگر روم ایران پہ غالب نہ آیا تو میں 100 اونٹ دوں گا۔ یک لخت روم کی پوزیشن بدلنی شروع ہوئی، جیسے ہمارے ہاں 20 سال کے بعد طالبان کی پوزیشن یک دم بدلنی شروع ہوئی، اسی طرح روم کی پوزیشن بدلنی شروع ہوئی اور ایران سکڑتا چلا گیا۔ روم نے اپنی تمام ریاستیں واپس لے لی، اور ایران کے بھی کچھ علاقوں پہ روم نے قبضہ کر لیا۔ اس وقت سیدنا امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جس سے شرط لگائی تھی اسے کہا ہاں بھائی اب بتاؤ، میرے نبی کی بتائی ہوئی مدت کے اندر روم ایران پر غالب آ گیا ہے، اب لاؤ جو میں نے شرط لگائی تھی۔ وہ 100 اونٹ ان سے لیے، لیکن اتفاق یہ تھا کہ اس وقت تک اسلام میں شرط لگانا حرام ہو گیا تھا۔ اسلام نے شرط لگانے پر پابندی لگا دی تھی۔ اب سیدنا امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ 100 اونٹ دشمن کو تو نہیں چھوڑا۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے، ہمارے فقہاء کرام نے لکھا ہے اگر کسی آدمی کے پیسے بینک میں ہوں اور ان پیسوں پر اس کو سود بھی ملتا ہو تو وہ سود بینک کو نہ چھوڑے، ظاہر بات ہے اس سے پھر آگے سود چلتا رہے گا، اپنے آپ پر بھی خرچ نہ کرے،
وہ رقم سود کی لے کے کسی انتہائی حقدار غریب اس کو دے دو، لیکن ثواب کی نیت سے نہیں، اس نیت سے کہ ایک حرام چیز کو میں اپنے گلے سے ہٹاتا ہوں، میں ایک حرام چیز سے بچنے کے لیے اس کو اپنے سے دور کر رہا ہوں، کیونکہ حرام چیز اللہ کے راستے میں دینا کفر ہے۔ ایک آدمی کے پاس حرام کمائی ہو اور وہ ثواب کی نیت سے اللہ کے راستے میں دے، یہ کفر ہے۔ صرف گنہگار نہیں ہوتا، خرچ نہ کرنے والا گنہگار ہے، بلکہ خرچ نہ کرنے والے کے بارے میں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن بدکار ہو سکتا ہے، چور ہو سکتا ہے، شرابی ہو سکتا ہے، لیکن مومن بخیل نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایمان اور بخل، اور ایک مقام پہ فرمایا ایمان اور بزدلی، اور ایک مقام پر فرمایا ایمان اور بد اخلاقی۔ یہ تین چیزیں ہیں، ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ ایمان بھی ہو اور بد اخلاق بھی ہو، ایمان بھی ہو اور بزدل بھی ہو، ایمان بھی ہو اور بخیل بھی ہو۔ فرمایا نہیں، مومن بخیل نہیں ہو سکتا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فقہائے کرام رحمہم اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ اگر کسی کے پاس سود کی یا حرام کی رقم ایسی آ جائے، بینک والوں کو نہ چھوڑے، وہاں سے وصول کرے، لیکن وصول کر کے بغیر ثواب کی نیت کے کسی بہت زیادہ مستحق غریب پر خرچ کر رہے۔ اسلام نے شرط کو حرام کیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس شرط کے حرام ہونے سے پہلے شرط لگا چکے تھے۔ اب ایک طرف دل میں یہ خیال یہ تھا کہ یہ شرط ہے، میں وصول کروں گا تو گنہگار ہوں گا، اور دوسری طرف خیال یہ ہے کہ اگر میں نے اس کو معاف کر دیا تو حضور علیہ السلام کی باتیں جھٹلانے میں یہ جری ہو جائیں گے۔ ان سے 100 اونٹ وصول کیے، 100 اونٹ وصول کر کے حضور علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو بشارت دی تھی کہ روم ایران پر غالب آئے گا 9 سال کے عرصے کے اندر اندر، میں نے شرط لگا لی تھی۔ اس وقت چونکہ مسلمان پریشان ہو رہے تھے، مشرکین مکہ صحابہ کو پریشان کرتے تھے، اور تمہارا نبی کہتا ہے روم غالب آئے گا، ایران نے تو آج اس کی فلاں زمین پر بھی قبضہ کر لیا، آج اس سے شام بھی چھین لیا، آج اس سے فلسطین بھی چھین لیا، آج اس سے مصر بھی چھین لیا۔ تو مسلمانوں کے ایمان کو حوصلہ دینے کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ شرط لگائی۔ اب اونٹ لے کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ شرط لگائی تھی اس وقت جب شرط کے لیے آپ نے حرمت کا اعلان نہیں کیا، اب میں 100 اونٹ لے آیا ہوں، اب آپ کے پاس ہے، آپ اس پر جو حکم جاری فرمائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اسے غرباء اور مساکین میں تقسیم کر دو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایمان نام ہے بالغیب کا، اور اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک چیز موجود ہے، مجھے اپنی عقل پر بھی بھروسہ ہے، مجھے اپنی نظر پر بھی بھروسہ ہے، میں اس چیز کو اپنے مشاہدے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہا ہوں، لیکن اس وقت خدا کا کوئی نبی میرے پاس ہے اور وہ نبی یہ کہتا ہے کہ یہ چیز موجود نہیں ہے، تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ میں سمجھوں میری نظر مجھے دھوکہ دے سکتی ہے، نبی کی زبان دھوکہ نہیں دے سکتی۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ میں یہ سمجھوں میری عقل مجھے دھوکہ دے سکتی ہے، نبی کی زبان دھوکہ نہیں دے سکتی۔ اور
ایسی بہت سی چیزیں میں دیکھتا ہوں میرے سامنے کوئی چیز نہیں ہے، نبی کہتا ہے یہ چیز ہے۔ مثال کے طور پر جنات ہیں، ظاہر بات ہے ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن اس وقت بھی یاد رکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس طرح انسانوں کی مختلف قسمیں ہیں، مختلف مذاہب ہیں، اسی طرح جنات کے بھی مختلف مذاہب ہیں۔ کوئی جنات مسلمان ہیں، کوئی جنات عیسائی ہیں، کوئی ہندو ہیں، کوئی سکھ ہیں۔ جس طرح انسانوں کے مذاہب ہیں اسی طرح جنات کے بھی مذاہب ہیں، اور مسلمان جن مسلمانوں کی عبادات میں شریک ہوتے ہیں۔ فقہاء کرام نے لکھا ہے اگر کوئی آدمی مسافر ہو، تنہا ہو جنگل کے اندر، اس کا دل چاہتا ہے کہ میں باجماعت نماز ادا کروں، تو وہ اذان دے، اذان دینے کے بعد تکبیر کہے اور اس نیت کے ساتھ امامت شروع کر دے کہ میرے پیچھے وہ مخلوقات جو مجھے نظر نہیں آنے والی، فرشتے یا جنات، وہ میری اقتداء میں کھڑے ہو جائیں گے۔ فقہاء کرام نے لکھا ہے اس کو باجماعت نماز کا ثواب ملے گا، اور وہ مخلوقات جنات اور فرشتے اس کی اقتداء میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اب نبی کہتا ہے کہ جنات ہیں، ان جنات کے مذاہب بھی ہیں، لیکن چونکہ مجھے نظر نہیں آ رہے اور میری سمجھ میں بھی نہیں آ رہے، اس لیے میں انکار کر دوں اپنے مشاہدے میں نہ ہونے کی وجہ سے یا اپنی عقل میں نہ آنے کی وجہ سے، تو یہ کفر ہے۔ نبی کہتا ہے فرشتے ہیں، ہر انسان کے کندھوں پر بھی ہے، اب نظر نہیں آتے۔ اب نبی نے کہا ہے کہ فرشتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ فرشتے ہیں، اور بسا اوقات فرشتے انسانی شکلوں میں بھی آ جاتے ہیں۔ خود جبریل علیہ السلام حضور علیہ السلام کی خدمت میں انسانی شکل میں کئی دفعہ، قرآن پاک میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ حضرت سارہ علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں اولاد کے لیے۔ اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی دوسری اہلیہ سے ایک بیٹا مل چکا تھا، حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے 13 سال بڑے تھے۔ 99 سال کی عمر ہے ابراہیم علیہ السلام کی، اب 85 سال کی عمر میں اللہ نے اسماعیل علیہ السلام دیے، اب عمر 99 سال ہے۔ میاں بیوی دونوں اللہ کی بارگاہ میں بیٹے کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا، فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکلوں میں آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کا معمول تھا کہ وہ تنہا کھانا نہیں کھاتے تھے، وہ کھانے کے وقت میں بستی سے باہر نکل جاتے، کسی مسافر کو تلاش کریں، وہ کوئی نہ کوئی مسافر، کوئی نہ کوئی راہ گزر اس کو لے آتے اور اپنے ساتھ دسترخوان پہ بٹھا کے کھانا کھلاتے، معمول تھا۔ فرشتے آئے انسانی شکل میں، ابراہیم علیہ السلام کو معلوم نہیں کہ یہ فرشتے ہیں، کیونکہ نبی کو علم غیب نہیں ہوتا۔ اب وہ فرشتے جب آئے، ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے بچڑا ذبح کیا، گوشت تیار کیا، گوشت بنوایا اور گوشت بنوا کے دسترخوان پہ ان کے سامنے رکھا، لیکن وہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے۔ اس دور کے اندر ایک روایت تھی کہ اگر کوئی آدمی کسی کا نمک کھا لیتا نا تو اس کو نقصان نہیں پہنچاتا، یہ اس دور کی ایک روایت تھی۔
ہمارے ہاں تو شام کو کھانا کھاتے ہیں اور رات کو تجوری خالی کر کے چلے جاتے ہیں۔ اس دور کے اندر یہ رواج تھا کہ جس کے ساتھ ایک دفعہ کھانا کھایا ہے اس کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے۔ اب فرشتے جب کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے تو ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے کہ یہ جو کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے تو شاید یہ مجھے نقصان پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پر گھبراہٹ دیکھ کر فرشتوں نے کہا یا ابراہیم لا تخف، اے ابراہیم ڈر نہیں، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم تو دو کاموں کے لیے آئے ہیں۔ ایک کام یہ کہ ہم تجھے بیٹے کی بشارت دینے کے لیے آئے ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ سارہ علیہ السلام پاس کھڑی تھی۔ انہوں نے جب یہ سنا کہ بیٹے کی بشارت فضاحی کرتا، ہنسنے لگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خامد میرا بوڑھا اور میں بانج، دو لفظ قرآن بیان کر رہا ہے۔ خامد بوڑھا 99 سال عمر اور میں بانج ہوں، کیسے ہوگا بیٹا؟ تعجب کے ساتھ حضرت سارہ علیہ السلام نے پوچھا تو فرشتوں نے کہا کہ یہ تو دینے والا ہی جانتا ہے کہ دینے والے نے کس وقت کیا دینا ہے، اس کے سامنے ظاہری حیثیت کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ فرشتوں نے کہا ہم ایک تو آئے ہیں آپ کو بیٹے کی بشارت دینے کے لیے، اور دوسرا آئے ہیں قوم لوط کی طرف عذاب لے کر۔ قوم لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا دور ایک ہی ہے۔ اس وقت قوم لوط کا جرم انتہا پر تھا، تو اللہ رب العزت نے ان فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ جا کے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت بھی دے دو، اور لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ و برباد بھی کر دو۔ اب وہ فرشتے انسانی شکل میں ہیں تو ابراہیم علیہ السلام پہچان نہیں سکے، ان کے لیے کھانا تیار کیا ہے، اور یہ بات یاد رکھیے کہ فرشتہ انسانی شکل میں آ کر بھی کھاتا کچھ نہیں، اس لیے کہ فرشتے کی خوراک یہ ہے ہی نہیں۔ فرشتے کی خوراک کیا ہے؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، فرشتے کی خوراک ہے اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحمید، اللہ کا ذکر، اللہ کا نام۔ جب بھی فرشتوں کو بھوک لگتی ہے وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کی بھوک مٹ جاتی ہے۔ یہ کھانا وہ نہیں کھاتے، یہ انسان اور جنات کے لیے ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایمان بالغیب نام ہے اس چیز کا کہ ایک چیز مجھے نظر آ رہی ہے اور نبی کہتا ہے کہ یہ نہیں ہے، تو میرے ایمان کا تقاضا ہے یہ کہ میں کہوں کہ میری نظر دھوکہ کھا سکتی ہے، میری عقل اور سمجھ دھوکہ کھا سکتی ہے، نبی کی زبان دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ نبی کہے کہ یہ بات ہے، یہ چیز ہے، اور مجھے نظر نہ آئے، میری سمجھ میں بھی نہ آئے، ایک تو یہ نظر نہ آئے، دوسرا سمجھ بھی نہ آئے کہ کیسے میرے کندھوں پر بیٹھی ہے، مجھے ان کا کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا، ان کا مجھے احساس بھی نہیں ہو رہا۔ اپنی نظر اور عقل ان دونوں کو ترک کر کے نبی کی زبان پہ یقین رکھنا، اسی کا نام ایمان ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول بھی ایمان لے آیا، اور رسول کے ساتھ جو مومن ہیں وہ بھی ایمان لے آئے۔ میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں
کہ یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات وہ ہیں جو اللہ رب العزت نے معراج کی رات حضور علیہ السلام کو تحفے میں دی تھی۔ اللہ رب العزت نے معراج والی رات حضور علیہ السلام کو امت کے لیے 5 نمازوں کا تحفہ دیا اور امت کے لیے سورہ بقرہ کی آخری آیات، اور یہ میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص سورہ الحمد شریف، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات اولئک هم المفلحون تک اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اور چاروں کل یہ صبح کے وقت پڑھتا ہے تو رات تک وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، اور رات کو پڑھ کے سوتا ہے تو صبح تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ رسول بھی ایمان لے آیا، ایمان والے بھی ایمان لے آئے، کس چیز پر؟ بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اللہ نے جو کچھ بھی رسول پر اتارا ہے، اللہ نے رسول پر نماز اتاری ہے تو وہ نماز پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ نے رسول پر صدقات و زکات اتارے ہیں تو وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ نے رسول پر قربانی اتاری ہے تو وہ قربانی پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ سارے احکامات جو رسول پر اللہ کی طرف سے اتارے گئے، رسول اس پر ایمان رکھتا ہے اور رسول پر ایمان رکھنے والے بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے اس کی تشریح بیان کیا، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، یہ سارے کے سارے اللہ کی وحدانیت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، نبی بھی اور ایمان والے بھی، یہ اللہ کے فرشتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یہ اللہ کی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یہ اللہ کے رسولوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور اس بات کا برملا اعلان کرتے ہیں لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم نبیوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، ہم تمام نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ تفریق کے 2 معنی ہیں، ایک ایمان کے حوالے سے، ایک مرتبے کے حوالے سے۔ ایمان کے حوالے سے ہم نبیوں میں کوئی تفریق نہیں کرتے، ہمارے لیے آدم علیہ السلام بھی اسی طرح اللہ کے نبی ہیں جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، ہمارے لیے موسیٰ علیہ السلام بھی اسی طرح اللہ کے نبی ہیں جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ ہم ایمان کے حوالے سے نبیوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، جیسے یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو نہ صرف یہ کہ وہ ان پر ایمان نہیں رکھتے بلکہ علیہ باللہ تعالی ان کو حرامی قرار دے کر، واجب القتل قرار دے کر انہوں نے ان کو پھانسی دینے کی کوشش بھی کی، بلکہ یہودیوں کا عقیدہ یہی ہے کہ ہم ان کو پھانسی دے چکے ہیں، وہ مر چکے ہیں، اب عیسیٰ علیہ السلام زندہ نہیں۔ اب وہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ اب ایمان کے حوالے سے عیسائیوں نے تو تفریق کی ہے، یہودیوں نے تفریق کی ہے، ہم حضور علیہ السلام کے امتی نبیوں میں ایمان کے حوالے سے تفریق نہیں کرتے۔ ہمارے نزدیک موسیٰ علیہ السلام کی توہین بھی اسی طرح اور اتنا ہی جرم ہے جتنا حضور علیہ السلام کی توہین کرنا جرم ہے۔
ہمارے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرنے والا بھی اسی طرح واجب القتل ہے جس طرح حضور علیہ السلام کی توہین کرنے والا واجب القتل ہے. ہاں البتہ مرتبے کے لحاظ سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے. فضیلت اور مرتبے کے اعتبار سے نبیوں کے مقامات جدا جدا ہیں، لیکن ایمان کے حوالے سے تمام کے تمام نبی ایک جیسے ہیں اور ان سب پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے. اللہ رب العزت نے انسان کی فلاح اور کامیابی کے لیے دو چیزوں کو بنیاد بنایا. میں نے ابتدا میں کہا تھا، ایک ایمان اور ایک عمل صالح. ایمان مشکل ترین مرحلہ ہے ایمان بالغیب پر ایمان لانے کا. وہ چیزیں جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہیں ان پر ایمان لانے کا. اور دوسرا مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے ان چیزوں پر ایمان لانے کا جنہیں میں اپنی زندگی کے لیے خطرہ سمجھتا ہوں، جیسے جہاد ہے. اب جہاد پر ایمان لانا بھی آسان بات نہیں ہے، لیکن نبی نے چونکہ جہاد کا حکم دیا ہے بلکہ جہاد میں حصہ لیا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس نے موت کے ڈر سے جہاد سے گریز کیا میں اس کی زندگی کو موت سے بدتر کر دوں گا، میں اس کی زندگی کو موت سے بدتر بنا دوں گا. جہاد بھی اللہ کا حکم، دل نہیں مانتے، لیکن اللہ نے ہمارے دل کو معیار نہیں بنایا، ہماری عقل کو معیار نہیں بنایا. اللہ رب العزت نے معیار بنایا ہے بالغیب، نبی کی زبان پر یقین کرتے ہوئے ہر اس چیز کو مان لینا ہے جس پر ایمان لانے کا نبی نے حکم دیا ہے. اور جہاں تک عمل صالح کی بات ہے تو یاد رکھیے عمل صالح کے لیے بھی پہلے نیت اور ارادے کی ضرورت ہے. مسئلہ یاد رکھیے، فقہائے کرام رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے جو بھی فرض اور واجب نماز آپ ادا کرتے ہیں، جس وقت کی فرض نماز ادا کر رہے ہیں اس وقت کی نیت اور ارادہ کرنا شرط ہے. 4 رکعت نماز فرض ظہر، 4 رکعت نماز فرض عصر، 3 رکعت ساتھ نیت آج کے عصر. جن نمازوں کی قضا نہیں ہے، جیسے سنتوں کی قضا نہیں ہے، ان کے لیے وقت کی نیت کرنا بھی شرط نہیں ہے. مثلا ظہر کی میں 4 سنتیں پڑھتا ہوں تو یہ ضروری نہیں کہ میں یہ نیت کروں کہ ظہر کی 4 رکعتیں سنت مؤکدہ آج کی نہیں، 4 رکعت نماز سنت مؤکدہ اللہ، اس کے لیے آج کی کیوں؟ اس لیے کہ ان کی قضا نہیں ہے. جن نمازوں کی قضا ہے ان کے لیے وقت کی نیت بھی ضروری ہے، ان کے لیے یہ نیت کرنا. اور بعض امام شافعی رحمہ اللہ تعالی اور بعض دوسرے فقہا نے تو یہ لکھا ہے کہ نیت کر کے وضو کرے گا تو وضو ہوگا ورنہ نیت نہیں، ورنہ وضو نہیں. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نہیں ہے، وضو کے لیے نیت شرط نہیں ہے. اگر وہ وضو کر لیتا ہے نیت وضو کی نہیں تھی، جیسے آدمی غسل کر لیتا ہے، مسنون طریقے سے غسل کر لیتا ہے، اس کی نیت وضو کی نہیں تھی، اس کا وضو ہو گیا. تو عمل صالح کے لیے سب سے پہلی چیز ہے وہ نیت اور ارادہ. اسی لیے خدا کے پیغمبر نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عمل کا مدار اس کی نیت پر ہے کہ عمل کرنے والے نے نیت کیا کی ہے. اگر اس کی نیت عبادت کی ہے تو اللہ رب العزت اس عبادت کا ثواب دے گا، اور اگر نیت اس کی ریاکاری اور دکھلاوے کی ہے تو اس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی عبادت قیامت والے دن عبادت کرنے والے کے منہ پر ماری جائے گی.
اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق